گزشتہ جمعے کو میں نے قرآن عظیم کی ایک لمبی آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بتایا تھا کہ مومن کی شان یہ ہے، مسلمان کے لیے ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنے جان و مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے بال بچے ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، قبیلہ، برادری، مال و دولت، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرے اور اس کے رسول سے کرے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت کسے کہتے ہیں، اصلی محبت کیا ہے، اس کو نہیں سمجھتے، بس خالی جوش، جذبات، نعرے، صرف جلسے جلوس، محفل مجلسیں کر لینا، ان کے نام پر کھانا کھلا لینا، صرف اسی چیز کو محبت سمجھے ہوئے۔ اصلی حقیقی محبت کیا ہے؟ میں نے اس کی کچھ مثالیں صحابہ کرام کی آپ کو سنائی تھیں، انہی میں سے ایک مثال میں آج آپ کو سناؤں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ شریف میں ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مدینے کے ایک راستے سے گزرے۔ ایک گلی سے آپ کا گزر ہوا، ایک کوٹھی، ایک عمارت، ایک انصاری صحابی تھے، ان کی بنی ہوئی ایک کوٹھی، ایک عمارت، عالیشان مکان دیکھا۔ حضور نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، وہ صاحب جن کا مکان تھا آپ کو بتایا گیا، وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، حضور نے اپنا چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا، وہ دوسری سائڈ سے آئے تو چہرہ ادھر کر لیا۔ کئی بار اس طریقے سے حضور کو انہوں نے سلام کیا لیکن نہ جواب دیا اور نہ ان کی طرف کو رخ فرمایا۔ نماز ہوئی، نماز پڑھ کے لوگ نکلے، وہ بھی نکلے، تو وہ انصار و مہاجرین جو تھے ان سے یہ کہنے لگے کہ آج اللہ کے رسول نے مجھ سے کلام نہیں کیا ہے، میری طرف سے منہ پھیر لیا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی کوٹھی، آپ کی بلڈنگ کے پاس سے گزرے تھے تو اللہ کے رسول نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بلڈنگ، یہ کوٹھی کس کی ہے، تو لوگوں نے آپ کا نام لے کے بتایا تھا کہ فلاں کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات تو ایسی ہوئی نہیں۔ اب دیکھیے آپ، عشق رسول، محبت مصطفیٰ، گھر گئے اور بلڈنگ کو کھسا دیا، بلڈنگ کھسا دی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا، مسکرائے اور فرمایا کہ مومن جو بھی خرچہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے اجر ہے، وہ فی سبیل اللہ میں ہے، الا البنا، سوائے شاندار مکان بنانے کے۔ یہ کس کی بات ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ اپنے پاس سے گڑھ کے کہہ رہا ہوں،
یہ مشکات کتاب الرقاق کی حدیث ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کے لائق مکان بنانا، جاڑے گرمی برسات سے بچنے کے لیے، کھینچ کانچ سے بچنے کے لیے، یہاں تک تو اسلام میں اجازت ہے، لیکن شوق پورے کرنا، ڈیزائن ہے، رنگ و روغن میں سارا کھوپڑا پیسہ خرچ کرنا، میں سمجھتا ہوں ان حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ مکان بنانے کی تو اسلام میں اجازت ہے، لیکن عالی شان کوٹھیاں اور عمدہ مکان اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. سمجھا آپ؟ اچھا، عقل بھی یہ کہتی ہے، دماغ سے آپ سوچیں تو آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے آپ کو؟ بھئی اگر زیادہ سے زیادہ بھی رہ لیے تو کتنا رہ لیں گے؟ ویسے تو موت کا نہ سویرے کا پتہ نہ شام کا پتہ، نہ جوان کو دیکھے نہ بچے کو دیکھے نہ بوڑھے کو دیکھے، نہ پہلوان کو دیکھے نہ بیمار کو دیکھے، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. سمجھا آپ؟ تو یہ تو طے ہے. یہ بات صرف ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے، مولوی کہہ رہے ہیں، قرآن میں حدیث میں ہے. یہ بات تو طے ہے کہ دنیا جو ہے اس میں ہم لوگ ایک بہت چھوٹا سا وقت پورا کرنے کے لیے آئے. جب اس میں ہم کو چند دن رہنا ہے تو اس کی اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں کہ مکان بناتے بناتے بہت سے لوگ تو میری معلومات میں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور میری معلومات میں ہیں، میں اب بھی گھر نہیں بیٹھا ہوں، میں اب بھی کہیں نہ کہیں جاتا ہوں، لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، تقریریں کرتا ہوں، دن میں لوگ ملتے جلتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، حالات سامنے آتے ہیں. تو میری معلومات میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، میرے سامنے ذکر کیا گیا کہ جو جن کے مکان بن ہی نہیں سکے، بناتے بناتے ہی مر گئے. آپ نے بھی سنے ہوں گے. بہت سے ایسے دیکھے کہ بنانے کے بعد سال دو سال رہ سکے، اور بنانے کا اتنا ارمان، ایسے بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، پتہ نہیں سب دن رہنا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے، بن ہی نہیں رہے. سمجھا؟ اچھا، ایک میں نے اور بھی تجربہ کیا. میں نے یہ دیکھا، تجربہ ہوا مجھے ابھی 2-4 سال سے، میں نے اس بات پہ گہری نظر ڈالی کہ جن لوگوں نے بہت عالی شان، تھوڑا بہت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ضرورتوں کے لائق. میں نے ایک بار تقریر میں کہا تھا کہ اسلام ضرورتوں کو منع نہیں کرتا، ہمارا اسلام شوقوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، گھر مکان بنانا ہو، بیاہ شادی ہو، اسلام ضرورتوں کو منع نہیں کرتا ہے. اسلام شوقین ہونے کا پسند نہیں ہے. کیونکہ میں نے کبھی ذکر کیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ مومن کے شوق دنیا میں پورے نہیں ہوتے ہیں، مومن کے شوق اللہ تعالیٰ جنت میں پورے فرمائے گا. تو میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ عالی شان، مطلب ان کی بنانے میں ایسے لگے کہ بس کچھ پوچھو مت، ان کو رہنے نہیں ملا. یہ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ بڑھیا مکان بنا کر کے بنانے کے بعد انہیں کوئی الجھن لگ گئی. پہلے ٹھیک تھے، سکون سے تھے، جب زیادہ بڑھیا ہوا کوئی نہ کوئی الجھن، ٹینشن، کوئی نہ کوئی کدری سے کوئی نہ کوئی بلا آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بات اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے اس میں سکون مل ہی نہیں سکتا. آپ دنیا کھنگال لو، ڈھونڈ لو، سکون تو وہیں ملے گا جہاں اللہ اور رسول کی مرضی شامل ہوگی. سمجھا؟ تو آج کی چھوٹی سی گفتگو اور ایک حدیث پڑھ کر کے میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں، میں دنیا داری کا ایک دم مخالف نہیں ہوں، میں خود بھی دنیا داری ہوں. سمجھے آپ؟ اور میں نے کوئی دنیا چھوڑ نہیں دی ہے، میں کوئی جنگل میں نہیں رہتا ہوں. سمجھا آپ؟ لیکن میں زیادتی کا، میں ہی کیا، ہمارا اسلام ہر معاملے میں زیادتی کا مخالف ہے، زیادتی کا قائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو دیکھو اسلام جو ہے وہ جو کہتا، اور پھر وہی بات لوٹ پوٹ کے کہ عقل بھی تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا مانو تو تھوڑے دن کی ہے، نہ مانو تو تھوڑے دن کی ہے. تم شوق پورے کر لو، بہت زیادہ شوقین بن جاؤ تو مرو گے، اور تم سادہ زندگی گزارو تب بھی مرو گے.
तुम करोड़पति, अरबपति, संतपति बन जाओ तब भी मरोगे, और तुम झोपड़ियों में रहो तब भी मरोगे, और मरने के बाद फिर कोई फर्क नहीं है। एक झोपड़ी में जान निकल रही है और एक की जान कोठी में निकल रही है। जान निकलते वक्त ऐसा नहीं है कि वो कोठी सुकून पहुंचाएगी, राहत पहुंचाएगी, बल्कि मैंने ये देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से जब चाहता है तो गरीबों को झोपड़ियों में सुकून दे देता है, और जब चाहता है तो बड़े बड़े अमीरों को, दौलतमंदों को, सरमायादारों को उनकी आलीशान बिल्डिंगों में तड़पा देता है, रुला देता है। मैंने देखा है कि झोपड़ियों में लोग सो रहे हैं, जहां तहां पड़े हुए, ये मुसाफिर लोग आते हैं मांगने खाने वाले, बरामदे में यहाँ पड़ जाते हैं, मच्छरों में सोते देखे हैं। सवेरे को नमाज को हम आ रहे हैं, देख रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़िए समझे आप। और हम लोगों को नींदें नहीं आ रही, अच्छे अच्छे बिस्तरों बिल्डिंगों में मतलब बत्ती चलेगी तो परेशान है, समझे आप। तो वो सुकून जो है वो अल्लाह देता है, वो जरूरी नहीं है कि मालदारी में। हमने एक जमाना सफर का भी गुजरा है हमारा, अब तो सफर हम पढ़ते नहीं है, बहुत बस एक दायरा है। बहुत सफर किए हैं मैंने, बहुत सफर किए हैं। ट्रेनों में जिंदगी मेरी बहुत गुजरी है। मैंने जनरल बोगियां भी देखी हैं, उनमें सफर भी किए हैं मैंने, अच्छे वाले कंपार्टमेंट, एसी उसी भी देखे हैं, सब कुछ देखा है। तो मैंने कई दफा ये देखा कि जनरल बोगियों में भीड़ भाड़ में रात को लोग गैलरी में पड़े हुए हैं, ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। लोग बाथरूम वगैरह जा रहे हैं तो उनके धक्के मारते जा रहे हैं, ठोकने लगते हुए उनको, और उन्हें पता ही नहीं है, पड़े सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, गैलरी में पड़े हुए ऊपर नीचे, समझे आप। और मैंने एसी कोचों में देखा है, अल्लाह गवाह है, तुमने भी देखा होगा, मैंने एसी कोचों में भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को करवटें बदलते देखा है। नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही। अल्लाह चाहता है तो आराम दे देता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि सब कुछ किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। उस पर ईमान रखो और उसी पे भरोसा करो। चलते चलते एक ये भी ध्यान दिला जाऊं, मकान बनाने की बात आई है कि मैंने पहले भी शायद कभी कहा था, ये अगर जगह हो तो मेरा मशवरा तो भैया यही है कि आजकल ये फैशन वाले ये बंद मकान जो चल रहे हैं, मेरी समझ में तो आते नहीं, समझे आप, कतई मकान नहीं। और ये लोग खुद भी बनाने के बाद फैशन में बना तो लेते हैं, तारीफ के चक्कर में कि लोग कहेंगे बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, दो बोल सुनने के लिए, मगर सुकून नहीं है। सुकून उन्हीं में है जो पहले खुले मकान होते थे। अब बिजली के भरोसे पे ये हो रहा है सब। ये बिजली उजली क्या है? सब धोखा है। हमने वो दौर भी देखा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है कि नहीं है, याद ही नहीं आता था। अब तो रात को 11-12 बजे तक बत्ती ना आए तो सब अड्डे में नजर आते हैं, कोहराम मच जाता है, खूनबाजी शुरू हो जाती है। जैसे देखो जब बत्ती आएगी तभी सोएंगे, बत्ती आएगी तभी सोएंगे। इतने मोहताज हम लोग क्यों बन गए? पहले का आदमी आंगन में चारपाई डाली, मच्छर है तो लगाई मच्छरदानी, आराम से सो गया, छत पर सो गया, समझे नहीं। तो मेरा मशवरा तो वही है, मेरी अकल में ये कतई नहीं आ रही है बंद बिल्डिंग है। अगर जगह हो तो तंग जगह है, बहुत लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नाजायज भी नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, ये जंगें वगैरह होती हैं, लड़ाइयाँ, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और तमाम दुनिया को सुकून अता फरमाए, लड़ाई दंगों से महफूज फरमाए। लेकिन जंगें होते कोई देर भी नहीं लगती। आजकल वो रूस और वो यूक्रेन की जंग चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई जाहिल लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब बड़े ऊंचे क्वालिफाइड बहुत बढ़िया वाले पार्टियां हैं, सब ये और लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं जाहिल लड़ते, मैं कह रहा हूँ बेपढ़े ज्यादा लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा लड़ रहे हैं, बमबारियां कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये बमबारियां जब होती हैं तो इनमें सबसे पहले ये एक दूसरे के ये प्लांट जो होते हैं ना, ये बिजली उजली के और ये नेटवर्क, ये इंटरनेट सिस्टम वगैरह के, ऐसी चीजें जितनी होती हैं सबसे पहले इन्हीं पे होना, सबसे पहले इन्हीं का नंबर आता है, समझे। तो ऐसे मकान बनाओ कि बत्ती न हो, बिजली न हो। वैसे मेरी दुआ अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन रखे, मैं दुआ करता हूँ ऐसे रहो, फैशन के चक्कर मत पड़ो, वरना कभी रोना पछताना पड़ जाता है। घरों से निकल के बाहर बैठना, अब भी मैंने देखा है, निकल के भाग पड़ते हैं लोग, गर्मी ज़्यादा होती है बंद घरों में, समझे आप। तो अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हमको आपको सबको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और उनकी मोहब्बत में हर वो काम करने की तौफीक अता फरमाए कि जिससे अल्लाह राज़ी हो और उसका रसूल राज़ी हो।